اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب یاد تو کرو، مفسرین نے لکھا وَإِذْ بمعنی وَذْكُر ہے کہ محبوب یہ بات یاد تو کرو کہ جب ہم نے انبیاء سے عالم ارواح میں جماعت انبیاء سے گروہ انبیاء سے ہم نے یہ میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں نبوت مل جائے اور پھر اس کے بعد شریعت یعنی کتاب بھی مل جائے، نبوت بھی مل گئی، کتاب بھی مل گئی، پھر ہوا یہ کہ تمہارے ہی زمانے میں وہ رسول آ جائیں جو تم سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ابھی انبیاء آئے نہیں ہیں، رب کائنات ان سے پہلے ہی وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تمہارے زمانوں میں مصطفیٰ جان رحمت آ جائیں جو میرے محبوب نبی ہیں اور تم سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، سٹیمپ لگانے والے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے تھے، وہ اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام آدم ثانی بن کر آئے، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام، ایون کے تمام انبیاء جتنے بھی آئے ہیں مصطفیٰ جان رحمت ان کی تصدیق کرنے والے رسول اور نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لیا، عالم ارواح میں نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اللہ کی الوہیت پر جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور تمام نبیوں تمام رسولوں میں اللہ کی جو الوہیت پر سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت ان سے وعدہ لے رہا ہے کہ تمہارے دور میں اگر میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب آ جائیں تو تم کیا کرنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ایمان لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ رب کائنات وعدے لے رہا ہے، اور میرا حضور نے فرمایا اگر ہمارے دور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی آ جائیں تو تب بھی ان کو ہماری پیروی کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔